اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین اور میرے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل عید ہے تو اس حوالے سے عید کے حوالے سے کچھ مسنون طریقے ہیں جو عید کے مسائل ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہے اور تکبیرات بھی شروع ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کا ترتیب تو میں نے کل بتایا تھا مختصر انداز میں کہ بھئی 9 ذی الحجہ کے صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے جو ہے آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب صبح ہو جائے تو عید کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے اور سویرے اٹھنا مسنون ہے، اور عید کے دن جب سویرے اٹھیں تو غسل کر کے نہلائیں اور اچھے کپڑے بہترین، اگر نئے موجود ہیں تو ٹھیک، اگر نئے نہیں ہیں تو پرانے صاف ستھرے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، اور اگر خوشبو میسر ہے موجود ہے تو خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے بات ہے کہ یہ تکبیرات تشریق کہنے ہیں آہستہ آواز میں، اور عید الاضحیٰ میں جو ہے نا کہنے ہیں بلند آواز سے۔ عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ اور عید الفطر میں بات یہ ہے کہ جب صبح آپ اٹھیں تو عید نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانی چاہیے کہ آپ کو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ شرط ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی ہے جو بندے کے لیے کہ آپ قربانی کریں تو آپ اپنے قربانی والے گوشت سے کھائیں، تو یہی آپ کے لیے ایک مہمانی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہے کہ آپ قربانی والے گوشت سے کھائیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ وہیں سے تو اچھی طرح سے نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسواک لگانا بھی سنت ہے، مسواک بھی لگا کر، اور ایک رستے سے آنا دوسرے رستے سے پھر گھر جانا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی رستے سے آ رہا ہے، ان کا ایک ہی رستہ ہے اور وہی جا رہا ہے اسی رستے سے، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک رستے سے آئیں دوسرے رستے سے جائیں، اور زبان پہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ ایک رستے سے آئے تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا آئے، اور جب مسجد پہنچے۔ اب عید الاضحیٰ اور فجر کے درمیان میں کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی لوگ اشراق پڑھتے ہیں، لیکن عید کے دن اشراق پڑھنا بھی، کوئی چاشت وغیرہ پڑھنا بھی، کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور بھائی عید الاضحیٰ عیدگاہ میں پڑھنا اہم ہے اور بہتر ہے اور افضل ہے۔ اگر کوئی جامع مسجد میں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائی۔ ہاں ایک بات سمجھو، جب عید الاضحیٰ ہو جائے تو اس کے بعد گھر جا کر اب اچھی طریقے سے اپنی قربانی کر لے، اور قربانی کرنے کے لیے مسنون دن، افضل دن جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ قربانی کرنے کے لیے افضل جو دن ہے وہ پہلا دن ہے، تو پہلے دن آپ قربانی کر سکتے ہو۔ بھائی ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے رات کے وقت، دن کو وقت نہیں ملا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ رات کو جو ہے نا دن کو قربانی نہیں کر سکے، اب رات ہو گئی ہے، اب یہ قربانی کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن کریں؟ اور بھائی اگر اتنی لائٹنگ کی سہولت موجود ہے کہ وہیں قربانی کرنے والے جگہ پہ اتنی لائٹنگ لگی ہوئی ہے کہ روشنی ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ دن ہے یا رات ہے، تو ایسی صورت میں وہ رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ دوسرے دن کو روشنی میں کریں تو یہ افضل ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے دن قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو کرے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو نہیں کر سکتا تو 12 ذی الحجہ کے
دن مغرب سے پہلے قربانی کر لیں۔ اب اگر مغرب تک ہو گیا ٹھیک، ورنہ 13 ذی الحجہ کو یا مغرب کے بعد کوئی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخری بات کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو عید الاضحیٰ کے لیے جب آئے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ نماز کی نیت یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ واجب، نماز عید الاضحیٰ واجب 7 تکبیروں واجب کے، 6 تکبیریں واجب زائد کے واسطے اللہ تعالیٰ کی مقابلۃ شریف اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اس کے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ مکمل ثنا پڑھ کے پھر 3 تکبیریں کہنے ہیں۔ اب تکبیرات کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ کے بغیر تکبیر کہے ہاتھ باندھ کر الحمد و سورت پڑھ کے 7 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑا ہو جائے تو دوسری رکعت میں آپ الحمد پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور سورت اور الحمد کے بعد پھر زائد 3 تکبیر کہنے پڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ پھر چھوڑ دیں گے نیچے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے کا اتنا وقت تک ہاتھ چھوڑے رہنا ہے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکو، اور تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے ہیں، چوتھی تکبیر کہنی ہے۔ اب یہ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، اس تکبیرات کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے اور 7 رکعت مکمل کر دینی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام اچھے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔